ایران انہی 40 دنوں کے لیے تو پچھلے 40 سال سے تیاری کر رہا تھا۔ وہ عراق کی اگزامپل سے سیکھ چکا تھا۔ 2003 میں جب امریکہ عراق میں داخل ہوا تو صرف 22 دنوں میں عراق کا دارالحکومت بغداد کا کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ ایران نے یہ لیسن سیکھا، اگر آپ کی سینٹرل کمانڈ انڈر اٹیک آ جاتی ہے تو آپ کی ساری ملٹری فورس پیرالائزڈ ہو جاتی ہے۔ تب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے IRGC کے کمانڈر محمد علی جعفری کو یہ حکم دیا کہ آپ عراق کی اگزامپل سے سیکھیں اور ایران کی اس طرح کی فورس ترتیب دیں کہ ہماری کل کو اگر ٹاپ لیڈرشپ انڈر اٹیک آتی ہے تو ہمارا عراق والا حال نہ ہو۔ پھر محمد علی جعفری 2007 میں موسیک ڈاکٹرائن لے کر آئے جس میں ایران کی فورس IRGC کو سینٹرل کمانڈ سے ڈی سینٹرلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ اس کے 31 یونٹس بنائے گئے۔ ایران کے 31 صوبے ہیں تو ہر صوبے میں IRGC کا ایک یونٹ بنایا گیا جس کا اپنا ایک چین آف کمانڈ ہے، انٹیلیجنس ہے اور اپنے ویپنز ہیں۔ ان کو ایڈوانس میں ہی ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو آپ نے کس طرح پہلے سے ہی دیے گئے ٹارگٹس کو اٹیک کرنا ہے۔ پھر آنے والے سالوں میں انہوں نے اسی اسٹریٹجی پر پریکٹس بھی کی۔ اور اس کے علاوہ ایران نے پچھلے 40 سال میں دوسرا بڑا جو کام کیا، اپنے میزائل سٹیز کو انڈر گراؤنڈ ڈیولپ کیا، بجائے اپنے میزائل سٹوریج کو کھلے آسمان کے نیچے رکھنے کے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر ان پر کبھی اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے میزائل سٹوریج پر ہی اٹیک ہوگا۔ ان کی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز کو ڈیولپ کیا گیا، ریلوے ٹریکس بچھائے گئے تاکہ ان میزائلز کو لانچر تک لے جایا جا سکے، اور ان ٹنلز کے درجنوں راستے بھی بنائے گئے۔ ان میں بہت سارے فیک راستے بھی تھے تاکہ ان کا اینیمی جب ان راستوں پر اٹیک کرے تو اس کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اب اس بارے میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے، مگر ایک انٹیلیجنس رپورٹ یہ ضرور بتاتی ہے کہ ایران کے پاس اس طرح کے 27 سے 30 انڈر گراؤنڈ کمپلیکسز ہیں جو پورے ملک میں خاص طور پر پہاڑی ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان میزائل سٹیز کا نیٹ ورک پہاڑوں میں 400 سے 500 میٹر گہرا ہے تاکہ اگر کوئی اٹیک کرنا بھی چاہے تو ان پر اٹیک نہ کر سکے، کیونکہ امریکہ کے پاس بھی جو بنکر بسٹر بامبز ہیں وہ بھی اتنی گہرائی تک نہیں جاتے۔ اب ایران پر پابندیاں بھی تھیں، وہ کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ویک تھی۔ اس کے باوجود ایران نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی پر کام کیا۔ ویسے تو وہ ڈرون ٹیکنالوجی پر کام پہلے سے ہی کر رہے تھے، لیکن 2011 میں امریکہ کا ڈرون ان کے ہاتھ لگا جس کی مالیت اس ٹائم پر $100 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ ایران نے اگلے آنے والے 10 سال میں اس ڈرون پر اتنا زیادہ کام کیا کہ ایران اپنے بجٹ میں اس ڈرون کو بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ صرف $20,000 میں ایک ایسا ڈرون تیار کیا جس کو ایرانین فورسز پروگرام کرتی اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا، یعنی کہ شاہد 136۔ اس طرح ایران نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا کہ وہ امریکہ جیسی بڑی پاور کے اگینسٹ 40 دن تک لڑ پائے۔